لیکن اس میں رہنے والے جس میں خاص طور سے بچے ہیں وہ اس پہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ان کے نفسیات پہ بہت برا اثر ہوتا ہے اور ان کی شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ آگے جا کے معاشرے میں یہی بچے پرتشدد جو ہے نا وہ انداز سے وہ معاشرے کے افراد بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارلی میرج یعنی کم عمری میں شادی کس طرح صنفی تشدد کی وجہ بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیوسئی میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ گزشتہ کئی ادوار سے دیوسئی میڈیا نیٹ ورک مختلف سیشن کا انعقاد کروا رہا ہے۔ آج کا یہ سیشن بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، اس سیشن میں ہم نے آج کا جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ صنفی تشدد ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم ٹاپک سمجھا جاتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، جس میں بات کرنے کے لیے ہم نے ماہر معاشیات، سیول ایوارڈ یافتہ، جناح اور قائد اعظم ایوارڈ یافتہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، اور بہترین سوشل ایکٹیوسٹ کا ایوارڈ بھی ان کے نام رہا ہے۔ ان کی خدمات ہیں، گلگت بلتستان کا مقدمہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہتر انداز میں انہوں نے لڑا ہے، اور گزشتہ کئی ایک ادوار سے تقریباً 10 سال سے یہ اسطور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج اس ٹاپک میں ہم سے بات کریں گے ڈاکٹر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کے اس سیشن میں شریک رہے۔ ناظرین، اس ٹاپک کو، اس ٹاک شو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ARSP اور گلوبل افیئر کینیڈا کا۔ تو ناظرین، ہم اپنا سیشن جس میں صنفی تشدد کے حوالے سے آج کا اہم اور سینسٹیو ایشو ہے، اس سیشن کا ہم باقاعدہ طور پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صنفی تشدد سے کیا مراد ہیں اور اس کے معاشرے میں اثرات اور وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ارشاد ملک صاحب۔ دیوسئی میڈیا نیٹ ورک اور آپ نے ایک معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بہت نہایت اہم ٹاپک پہ آپ نے یہ ایشو کو اٹھایا ہے۔ یہ دیکھیں، جینڈر وائلنس جو ہے وہ مینلی ہم چونکہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو اس میں جینڈر وائلنس کو آپ، میرا خیال ہے، خواتین کے تشدد سے ہی مراد لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مردوں پر تشدد تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے خواتین کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ خواتین کے علاوہ بچے اور بچیاں بھی اس تشدد کا جو ہے نا ہمیشہ شکار رہی ہیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ، جو ایک صدیوں سے یہ تصور ان کے ذہنوں میں ہے مردوں کے کہ وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور قدرت نے ان کو جو ہے نا ڈومینیٹ کر کے بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو وہ خود اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ احساس کمتری ہے، جو اپنے آپ کو برتر دکھانے کے لیے تشدد کرتے ہیں کمزوروں پہ۔ اس احساس کمتری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، معاشرے میں اس کی وجوہات آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جہالت ہے، اور جہالت کے وجوہات جو ہے وہ الٹریسی ہے، اور پھر معاشی مسائل ہیں، غربت اور الٹریسی، یہ میجر جو ہے فیکٹرز ہیں جو ہمارے معاشرے میں خواتین پہ تشدد کے لیے مردوں کو اکساتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بیسک جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سوسائٹی ایز اے ہول پلس حکومت وقت، یہ دونوں پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر معاشی امبیلنس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سماجی امبیلنسز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم و تربیت، ایک کوالٹی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو خاص طور سے تعلیم کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک ماں کی گود سے، ایک خاتون کے ذریعے، جس کو ہم تشدد پر جو ہے نا دبا کے رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کے
तरबियत सही नहीं कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने सनफ़ी तशद्दुद के हवाले से बेहतर आपने नुमाइंदगी की। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि सनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद की वजह से हमारे माशरे का कौन सा तबका मुतासर होता है और किस तरह हमारा माशरा मजमूई तौर पर असरअंदाज, हमारे माशरे पर यह असरअंदाज होता है? मलिक साहब, आपने जो सवाल किया, जैसे मैंने पहले कहा कि कौन सा हमारा तबका जो है माशरे में ज़्यादा मुतासर हो रहा है सनफ़ी तशद्दुद की वजह से, तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 50% पॉपुलेशन जो हमारी ख़वातीन पर मुश्तमिल है वो इससे डायरेक्ट मुतासर हो रही है। और फिर उनके साथ चूँकि बच्चे भी ख़वातीन के साथ ही मुंसलिक होते हैं और इनडायरेक्ट वे में जो है वो भी मुतासर होते हैं, तो आलमोस्ट 50 + 25 ये आलमोस्ट 75% जो है ना वो हमारा मुआशरा सनफ़ी तशद्दुद की वजह से मुतासर होता है। और अगर मर्द कोई ये कहता है कि इन 75% मुआशरे के अफराद को मुतासर करके वो खुश रहता है, तो वो भी खाम ख्याली में है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो ख़ुद भी मुतासर होता है, चूँकि वो एक बाप की हैसियत भी रखता है, एक हस्बैंड की हैसियत भी रखता है, भाई की हैसियत भी रखता है, तो उसका ज़मीर उसको मुतमईन नहीं रख सकता। वो उसका ज़मीर झंझोड़ता रहता है कि वो माशरे में जो कुछ वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और फिर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब उसका घर मुतासर होगा फिर उसके बच्चे मुतासर होंगे, और वो उसको ख़ुद भी, जो उसकी लाइफ पार्टनर है, जो उसकी बीवी है, जिसके ऊपर वो तशद्दुद करता है, तो वो सुकून की ज़िंदगी तो वो भी नहीं गुजार सकता है। तो लामाला पूरा मुआशरा यानी पूरी सोसाइटी 100% सोसाइटी इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुतासर होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल माशरे की बेहतरीन इक्कासी की है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अर्ली मैरिज यानी कम उम्री में शादी किस तरह सनफ़ी तशद्दुद की वजह बनती है? मलिक साहब, अर्ली मैरिजेस देखें, वो माशरती तौर पे कई मसाइल का जो है ना वो बाइस बनती हैं, और उसमें आपने कहा कि उसमें सनफ़ी तशद्दुद का इससे अर्ली मैरिज से किस तरह से जो है ना असरअंदाज हो जाता है। टीनेज गर्ल्स की अगर शादी की जाती है तो वो तो देखें एक लर्निंग स्टेज से गुजर रही होती है, और दूसरा ये कि वो माशरती लर्निंग के अलावा उनके अंदर फिज़िकल और एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी, क्योंकि ये बलोगत के दौर से गुजर रही होती हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। वो खुद एक जो है ना कश्मकश में मुब्तला है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है, और उस नासमझी में आप वो ऐसे नए इम्तहान से गुजारते हैं जिसमें एक पूरा नया एक माहौल मिलता है, उसमें हस्बैंड के अलावा उसके फैमिली वाले होते हैं, तो वो उनको जाके उनको समझना, खुद को अभी वो नहीं समझ पाई है और एक नए माहौल में ले जाके उनको भी समझना है। तो ये ना समझ और नासमझी के कश्मकश में होता ये है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होने शुरू होते हैं, और फिर जिस घर में वो जाती है वो फिर उसके ऊपर तानज़नी के अलावा तशद्दुद का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें उसके सास ससुर होते हैं और उसके दूसरे रिलेटिव्स होते हैं, और उसका हस्बैंड भी आलमोस्ट उसका साथ देने से कासिर होता है, चूँकि पूरा घर वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हालांकि वो घर वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बच्ची चूँकि अभी बलोगत के इब्तदाई मराहिल से गुज़र रही है, अभी तो समझ के मराहिल से गुज़रना है, तो इसको हम बेटी बना के औलाद की तरह उसको परवरिश करें और उसको समझाएं, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत उसको समझ के ट्रीट करते हैं, जो वो फुलफिल नहीं कर पाती उनके डिमांड्स, जिसकी वजह से लामाला मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और तशद्दुद का बाइस बनती है। तो उससे आप समझते हैं कि
پھر ایک اس کی پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی مریض بن کے وہ رہ جاتی ہے. پھر اس کی جو آگے نسلیں ہوں گی ان کی وہ پرورش کیسے کر پائے گی؟ پھر وہ جو گھر جس گھر پہ وہ گئی ہے اس گھر کو کیسے وہ آگے جو ہے نا پروڈکٹیو فارم میں کنورٹ کر سکتی ہے؟ تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے اس لڑکی پر بھی، اور وہ اس لڑکے کے ساتھ بھی ظلم ہے، کیونکہ اس لڑکے کو بھی سمجھ میں، وہ بھی میرا خیال میں آلموسٹ ٹین ایج گروپ میں ہی ہوگا، آلموسٹ ظاہر ہے، تو وہ خود بھی ان جو ہے نا ناسمجھی کے مراحل سے گزر رہا ہوگا. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں اس کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ معاشرہ برائیوں سے اور خرابیوں سے بچ سکے. ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں کہ خاص کر کسٹور میں تو جو خواتین کی شادی ہے وہ 18 سال کے بعد ہوتی ہے، اور ابھی بہت ساری سہولیات ہمارے اسٹور میں بھی آ چکی ہیں، جس طرح یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں آ گئے ہیں، تو بچوں کو اس میں داخلہ کروا کے ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد شادیاں ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ صنفی تشدد کس طرح گھریلو اور ازدواجی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور بچوں کی جو صحت ہے اس کے بچوں کی صحت پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ ملک صاحب، اس میں ایسا ہے کہ جینڈر وائلنس کی وجہ سے گھریلو جو ماحول متاثر ہو رہا ہے اور اس کے بچوں پہ جو برے اثرات ہو رہے ہیں، یہ تو واضح ہے کہ گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، پھر ان کی اولاد رہتی ہے. جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو اور تشدد زدہ ماحول ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر تو سکون اور امن کا گہوارہ ہوتا ہے. جب امن اور گہوارہ پار ہو جائے، تار ہو جائے، تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا تو نظام برباد ہوا، لیکن اس میں رہنے والے، جس میں خاص طور سے بچے ہیں، وہ اس پہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. ان کے نفسیات پہ بہت برا اثر ہوتا ہے اور ان کی شخصیت بگڑ جاتی ہے. آگے جا کے معاشرے میں یہی بچے پرتشدد جو ہے نا وہ انداز سے وہ معاشرے کے افراد بن کے سامنے آ جاتے ہیں، جو ایک وائلنٹ فل معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اس میں دیکھیں اس کی معاشیات بھی متاثر ہوتی ہے، مینٹلی وہ ٹارچرڈ ہوتے ہیں بچے. اچھا، ہسبینڈ ہمسیلف میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے، اور اس خاتون پہ جس پہ تشدد ہوتا ہے وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے، اور وہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رشتہ نبھانے جا رہے ہیں، ایک گاڑی ہے جس کے 2 پہیے ہیں، انہوں نے ساتھ چلنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو ہم آہنگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کیوں نہ گزارا جائے. تو ہمارے معاشرے میں بیڈ لک کی یہ گھر کا جو پرامن ماحول کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی ہے، اور جسٹ ارننگ ہو کسی بھی صورت میں، جس میں بائی ہک اور کروک خواتین کو تشدد کا بھی جو ہے نا باعث بنایا جاتا ہے، بچوں کو تشدد اور چائلڈ لیبر کی طرف بھی ڈالا جاتا ہے. اور معاشرے میں چونکہ یہاں ایک مصنوعی معاشرہ بن چکا ہوتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہمارا معاشرہ ہے، اور آگے بڑھنے کے چکر میں ہم اپنے گھریلو زندگی بھی برباد کرتے ہیں، معاشرتی امن بھی برباد کر چکے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرتی رویوں میں صنفی مساوات کے حوالے سے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اور آپ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ سول سوسائٹی کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بیداری پھیلا سکیں اور اس کی روک تھام کے لیے تدارک کیا جا سکے؟ ملک صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ترقی پایا ہے وہ معاشرتی امبیلنسز کی بنیاد پر، جس میں ناانصافی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بڑا ایک ایشو ہے. دوسرا
جو ہمارے سائیکولوجیکل جو رویے ہیں جس میں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا تصور ہے، یہ بدقسمتی سے انہیریٹنس میں ہمیں آیا ہے صدیوں سے۔ یہ پری اسلام اور آفٹر اسلام بھی دیکھیں، بدقسمتی سے پری اسلام میں تو خواتین کو زندہ جلایا جاتا تھا، اسلام کے بعد جو ہے جلانے کا تصور تو ختم ہوا، لیکن ریلیجیسلی بھی یہ بتایا گیا ہے کہ میل ڈومینیٹ کرتا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں کہ خاتون جو ہے نا وہ آپ کی کھیتی ہے جس میں جو چاہو بو سکتے ہو، تو اس تصور کو غلط لیا گیا، معاشرے میں غلط طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا کہ ہاں جی آپ خاتون تو ایک لونڈی بھی ہے اور ایک کھیتی بھی ہے، اس کو جس طرح سے چاہیں آپ ڈیل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ ڈومینیشن کے تصور سے وائلنس آ گئی۔ اور اس کا آپ دیکھیں اثرات، گھر کے اندر ایک ماں خود اپنے بیٹے کو پریفر کرتی ہے، اس کو پرائیورٹی دیتی ہے، اچھا کھانا دیتی ہے، اچھے تعلیم کے لیے، اچھا پہننے کے لیے اس کو آفر کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے مائنڈز میں یہ چیزیں پیدائش کے دور سے ڈالی گئی ہے شروع سے، تو ان رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ میل اینڈ فیمیل اللہ تعالیٰ نے برابر کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ یہ زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کو بیلنس رہنا ضروری ہے، جس کی بنیاد پہ زندگی کا سفر آرام دہ طریقے سے گزر سکتا ہے۔ دوسرا جو بچے ہیں، چونکہ ہماری جو پروپیگیشن ہے، پاپولیشن کی گروتھ جو ہے، وہ ہمارے ان دو مرد عورت کے آپس کے رشتے کی بنیاد پہ اور ان کے رویوں کی بنیاد پہ آگے کی نسل نے ترقی پانا ہے۔ تو آپ آنے والی نسلوں کو بھی اگر پرتشدد ماحول آپ دیتے ہیں تو آنے والی نسلوں کو بھی پرتشدد بناتے ہیں اور پورا معاشرہ اس سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو برابر بنایا ہے اور ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، امن کے لیے، محبت کے لیے، چاہت کے لیے بنایا ہے، اور مل کے معاشرے کو لے کے آگے چلنے کی بات کرتا ہے۔ اور گھر تو ایک جنت ہوتا ہے، اور جنت کے اندر رہنے والے لوگ پرامن طریقے سے اور محبت سے، بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ تو یہ رویے ہمارے چینج نہیں ہوں گے تو یہ تشدد کم نہیں ہوگا۔ دوسرا معاشرتی امبیلنسز جس میں ناانصافیاں ہیں اور معاشی بدحالی ہے، اور جو ہے وہ پاور جو رکھتا ہے یا طاقتور ہے وہ کمزور کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور تشدد کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے ہر طرح سے۔ تو یہ معاشرتی ناانصافیاں بھی ختم ہوں تو بھی یہ پرتشدد ماحول ختم ہونے میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایجوکیشن، میں نے کہا کہ تعلیم یافتہ معاشرہ جو ہے نا یہ تمام برائیوں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، معاشرے ہیں، آپ دیکھیں تو انہوں نے تعلیم کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو اوورکم کیا ہے، اور ہمیں خاص طور سے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معاشی ماحول بہتر ہونا چاہیے، حالات بہتر ہونے چاہیے، اور تعلیمی ماحول اور تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن، ناٹ فارمل اینڈ ایڈلٹ لٹریسی، وہ ایک فارمیلٹی پور کرنے کے لیے ہم آج تک لٹریسی ریٹ کو بڑھاتے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے 56 to 60% لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس، تو میں سمجھتا ہوں لٹرلی آپ کے پاس 20% لٹریسی ریٹ نہیں ہے۔ ریسٹ آف دی پاپولیشن 80% الٹریٹ ہے۔ تو 80% معاشرے میں اگر پاپولیشن الٹریٹ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ پرتشدد نہ ہو، پرامن ہو، یا پھر وہ ترقی کی راہ میں جو ہے نا گامزن ہو؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو معاشرتی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی طرف ہمیں ایز اے ہول سوسائٹی بھی توجہ دینی چاہیے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ معاشرتی ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے، اور انصاف اور معاشی جو امبیلنسز ہیں اس کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ تو اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کے گھروں تک بھی ہے۔ اور دوسرا یہ جو رویے ہمیں مذہب کے ذریعے سے بھی جو ملا ہے پوری دنیا میں،
شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے آج صنفی تشدد کے اوپر ہمارا پروگرام تھا جس کے مہمان ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, آپ کا شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہم جب بھی مدعو کریں گے آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے سیشن میں شریک ہوں گے. تو ناظرین آپ نے آج کا ہمارا سیشن ٹاک شو آپ نے سنا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئندہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ارشاد ملک کو اجازت دیں. اللہ حافظ.